600 दिन جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے، لیکن اگر یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ خان صاحب پہ جیل نے کوئی اثر نہیں ڈالا، یہ ساری فضولیات ہوتی ہیں. بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. ان کی فرسٹریشن کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ شدید پریشان رہنا شروع ہو گئے، گھبرا گئے ہیں. وہ شخص جو کہتا تھا کہ ڈیل نہیں کرنی، این آر او نہیں لینا، پچھلے 1.5 سال سے وہ این آر او کے لیے ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اور اس کو این آر او نہیں مل رہا. یاد ہے وہ شخص جو کہ آرمی چیف جیسے معتبر عہدے کو سمجھتا کچھ نہیں تھا اور اسے باڈی گارڈ تک سمجھنے لگ گیا تھا کہ یہ تو فوج کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے وقت، اسے کہتے ہیں وقت کا بدلہ. تو اس لیے آپ اتنا غرور نہ کیجئے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ اس پر ہنس رہی ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں کہ اس کی ڈیل ہو رہی ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ کو گزشتہ عید مبارک کیسی؟ الحمدللہ آپ کو بھی عید مبارک. ویسے ہم نے عید مبارک بول بھی دیا تھا پہلے، جانے سے پہلے بھی پروگرام کیے تھے اور وہاں کے بھی ہم عید مبارک بول ہی رہے ہیں. عید والے دن بھی ہم نے کیا تھا یار. ہاں ہم نے تو سب نے ایک دوسرے کو وش کیا تھا. کیسی گزری آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ بتائیں. ہاں الحمدللہ اچھی عید گزری، اور اچھی عید گزری. اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا ہے. نہیں ایک بری خبر ہے. پہلے بری خبر بتا دو. نہیں پہلے ہی میرا خیال اچھی خبر سنا کے لوگوں کو جلانا چاہیے نا، جنہوں نے چلنا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، میرے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بری خبر ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. 600 دن پر 600 دن بھی کمپلیٹ ہوئے ہیں اور وہ کی کہتے ہیں عید آئی میرا یار نہیں آیا. مریم اکرام والی بات. عید آ گئی میرا یار نہیں آیا، عید گزر گئی میرا یار پھر نہیں آیا. تو بری خبر یہ ہے کہ اگلے سال بھی عید آئے گی، تھوڑا یار نہیں آئے گا. ہاں تو یہ 600 دن جو میرے ہے لیے اس لیے بری خبر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ باہر آئے تو تھوڑا سا ذلیل میں اور زیادہ کروں. استغفر اللہ. اچھا مذاق کر رہا ہوں. مطلب 600 دن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے، لیکن اگر یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ خان صاحب پہ جیل نے کوئی اثر نہیں ڈالا، یہ ساری فضولیات ہوتی ہیں. بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. ان کی فرسٹریشن کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، وہ شدید پریشان رہنا شروع ہو گئے، گھبرا گئے ہیں، رنجیدہ رہنا شروع ہو گئے، اداس رہنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے کل جو بیرسٹر سیف اور گنڈا پور صاحب سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا جائے، میں تیار ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں کچھ ذرائع یہ خبر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ ایسے بات کرتے ہیں کہ پہلے بشرا بی بی، جیسے پہلے بھی گنڈا پور کی کاوشوں سے بشرا بی بی باہر آئیں، تو پہلے بشرا بی بی باہر آ جائے، اس کے بعد خان صاحب کی رہائی ہو جائے، اور خان صاحب کی رہائی ہو جائے وہ کے پی تک محدود ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ پہ کرٹیسائز نہیں کریں گے، جس کا ٹویٹر ہینڈل بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہ بیٹا نہ، اس بار خالی بشرا بی بی کی رہائی نہیں، اس بار رہائی ہوگی تو ہم دونوں کی ہوگی، دونوں ہی ساتھ رہا ہوں گے. لیکن دوسری طرف نا وقاص ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کی گھر والوں کی تو شاید 20 مارچ سے ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، یہ ایک ایسی ملاقات تھی جو دونوں کی 2.5 گھنٹے ملاقات کروا دی گئی. وہ بہت انکمفرٹیبل ہیں اور انہوں نے اس ملاقات کو انتہائی ناپسند کیا. اچھا پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. میں اس طرح اس کا آغاز کروں گا جی کہ یاد ہے آپ کو وہ شخص جو سمجھتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں اقتدار پہ بیٹھا ہوں، وہ شاید پیغمبر بن گیا تھا اپنے آپ میں، استغفر اللہ، لیکن آج وہ تنہائی میں ہے. یاد ہے وہ شخص جو لوگوں کے اے سی اترواتا تھا، اس زوم میں تھا کہ میں ہوں قانون، میں ہوں عدالت، میں ہوں انصاف، میں ہوں عدل، میں ہی ہوں ترازو، میں ہی ہوں ہر چیز. آج وہ ترازو کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھا ہوا ہے، اس کے جرم زیادہ، یہ ایسے ہوا پڑا ہے، جرم زیادہ ہیں، جرم نے زیادہ وزن کر لیا ہے. یاد ہے وہ شخص جو آج سے 600 دن پہلے کہا کرتا تھا کہ میں ہوں سوشل میڈیا کا مالک، میں ہوں نوجوان نسل کا مالک، میں نے تیار کی ہے یہ پود، میں ہوں انقلاب کا مالک، اس ملک میں انقلاب لے کے آؤں گا. دیوتا سمجھا جاتا تھا نا. آج اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے اور وہ اس سوچ سے اس سوچ پہ آ گیا ہے کہ اب میں نے یہیں پر رہنا ہے. یاد ہے وہ شخص جو کہتا تھا میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، آج سے 600 دن پہلے. یاد ہے نا آپ کو وہ شخص؟ میں رہوں گا ہی نہیں، اندر باہر آ جاؤں گا. آج وہ شخص معافی مانگ رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، خط لکھ رہا ہے، ڈیل کے ترلے کر رہا ہے، اسے ڈیل نہیں مل رہی. یاد ہے وہ شخص جو دنگے فساد کرتا تھا، جو کہتا تھا سڑکوں پر آ گیا تمہاری ایسی کی تیسی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، پھر 9 مئی کیا. آج یاد کرو اس شخص کو جو دوبارہ لوگوں کو ترلے کر رہا ہے
نہ وہ 8 فروری کو نکلے، نہ ہی وہ 17 جنوری کو نکلے، نہ ہی عید پر نکلے، نہ نکلیں گے. یاد ہے وہ شخص جو پاکستان کا وزراء اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم وزیروں کے خلاف امریکہ میں جا کے تقریریں کرتا تھا، آج وہ شخص جو ہے انہی سے معافی مانگ رہا ہے. یاد ہے وہ شخص جس نے اس کو پالا، وہ فوجی جنرل باجوہ، اس کو اس نے بہت دگا دیا اور اس کو میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا. آج اسی لیول کے ایک بندے کے ساتھ یہ ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، وہ اس سے مل نہیں رہا. یاد ہے وہ شخص جو فوجیوں کو سمجھتا تھا کہ ان کے خلاف، ان کے اندر ہی ان کے خلاف بغاوت ہو جائے. آج اس نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے سٹریم لائن ادارہ ہے، وہ کس طرح سے اپنے باس کی کس طرح احکامات کو مانتے ہیں. کوئی چھوٹا افسر کسی بڑے افسر کا نہ نہیں کرتا، اور یہی فوج کی خوبصورتی ہے. یاد ہے وہ آپ کو شخص جو سمجھتا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرینڈ چلا کے میں تباہی مچا دوں گا، آج سب سے اوپر ٹرینڈ ہوتے اس کے اپنے خلاف. وہ چاہتا تھا ریاست کے خلاف ٹرینڈ ہو، آج اس کے اپنے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں. یاد ہے وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، آج اسے نہیں چھوڑا جا رہا. یاد ہے وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں ان کی زندگیاں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، آج خود کی اور گھر کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے. وہ شخص جو کہتا تھا کہ ڈیل نہیں کرنی، این آر او نہیں لینا، پچھلے 1.5 سال سے وہ این آر او کے لیے ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اور اس کو این آر او نہیں مل رہا. یاد ہے وہ شخص جو کہ آرمی چیف جیسے معتبر عہدے کو سمجھتا کچھ نہیں تھا، اور اسے باڈی گارڈ تک سمجھنے لگ گیا تھا کہ یہ تو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، یہ تو چوکیدار ہوتے ہیں، یہ سارے فوج کو. اسی فوج کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے وقت، اسے کہتے ہیں وقت کا بدلہ. تو اس لیے آپ اتنا غرور نہ کیجئے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. موسیٰ غرور نہیں کیا، دریا کے اندر راستہ بن گیا. فرعون نے غرور کیا، اسی راستے کے اندر غرق ہو گیا. نمرود نے غرور کیا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، نمرود کا غرور خاک میں مل گیا. اسی طرح دولت مند دنیا کے اندر بڑے بڑے جو قارون تھے، فرعون تھے، وہ سارے کے سارے غرق ہوئے، ان کا غرور خاک میں ملا. غرور زیب دیتا ہے میرے مالک کو، وہی کر سکتا ہے. آپ لوگ غرور نہ کیجئے. اس کی زندگی سے لوگ مجھے کہتے ہیں سیکھو. آج تک میرے دوستوں نے کہا ہے ورلڈ کپ سے لے کر آج تک اس کی سٹرگل سے سیکھو. میں کہتا ہوں اس کی جیل سے سیکھو، اس کے اقتدار سے لے کر اڈیالہ تک کا سفر جو ہے یہاں سے سیکھو. آپ کو پتا چلے گا کہ جس نے بندے نے غرور میں آ کر اقتدار میں بیٹھا اور پھر جیل میں گیا، اور وہی غرور کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا جو ہے وہ اس پر ہنس رہی ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں کہ اس کی ڈیل ہو رہی ہے. دوسری بات، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. بڑا کیٹیگوریکلی میں بار ایک بار نہیں لاکھ بار کہتا ہوں، کہتے ہیں تو ہر طرح کی انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، جو نہیں بھی دے سکتے وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. نہ تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ہی فائزہ کوئی ڈیل ہونی ہے. تو پھر وکاس یہ جو ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے خاموش ہے ذرا، ورنہ تو آپ کو پتا کہ خان صاحب سب سے پہلے فوج مخالف جو کوئی بھی بیان نہیں ہوتا وہ بناتے ہیں یا ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. اب کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن فوج کو نہیں کر رہے ہیں. تو وہی نا، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے نا خان صاحب یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں اچھا بچہ بن گیا ہوں، سو آپ میرے ساتھ انگیج کریں. اچھا یہ بھی وکاس میں نے سنا ہے کہ گنڈا پور نے کل کی جو ملاقات ان کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے اس کو نکالا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا امپریشن نہیں جا رہا، آپ اس کو واپس لیں. تو اس پہ خان صاحب نے ساری بات سننے کے بعد کہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ وہ بہادر آدمی ہے، آؤٹ اسپوکن ہے، لیکن اس کے یہ جو زیادہ بولنے کی وجہ سے ہماری پارٹی میں گروپنگ ہو رہی تھی، اس لیے اس کو واپس نہیں لانا ہم نے. وہ بیچارہ گنڈا پور کتنی کوشش کر رہا ہے. اصل میں جو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے نا، یاد آپ کو جب اس کو سزا ہوئی تھی اور سزا والے دن اس کو نہیں پتا تھا اس کی بیگم کو سزا ہوگی. جیسے اس کی بیگم کو سزا ہوئی ہے باہر نکلا، جا کے اس کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوئی جس میں انہوں نے یحییٰ پارٹ 2 لکھ دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ مجیب الرحمان صدی کا سب سے بڑا ہیرو تھا. یہ پروڈکٹ کیا نا بیسیکلی انہوں نے، یہ پریٹینڈ کیا. تو اگر آج اس کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے تو خود ساختہ ایک طرفہ تو محبت بھی نہیں چلتی.
تو مذاکرات کیسے چلیں گے؟ زبردست ڈیفینیشن اچھی ایک ہے. طرفہ محبت بھی کامیاب نہیں ہوتی, یہ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. One way traffic. دوسری طرف سے نہ آپ کے لیے محبت ہے. ہاں محبت ہو سکتی تھی اگر آپ کیے ہوئے جرم پہ معافی مانگتے. لیکن یہ بھی تو سنا ہے کہ وہ تھوڑے شرمندہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگ لوں گا, یہ بھی تو کہا جا رہا ہے. چڑیاں چگ گئی کھیت. اب کیا ہوا, میری بات سنیں, ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے. وقت اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت چیز بنائی ہوئی ہے, آپ کسی سے محبت کا اظہار نہ کریں, اس کی شادی ہو جائے بعد میں کرتے رہے اظہار. آپ کو محبت کے اظہار بڑے یاد آ رہے ہیں, کیا بات ہے. تو ہو گیا نا جو ہونا تھا. ساری اسٹوری آپ گھما پھرا کے محبت کے ارد گرد لے کے آ رہے ہیں. یہی ہے کہ گزری ہوئی گزشتہ محبت, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, کوئی بات کہنی ہو تو جب یہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں تو آپ نے جان بوجھ کے دیر کی ہے, آپ نے جان بوجھ کے دیر کیا. آپ کو موقع دیا گیا تھا, بہت ملے نہیں کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ معافی مانگ لیں. ISPR کی طرف سے ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا معافی مانگ لیں, قوم سے معافی مانگ لیں. قوم کے مجرم ہیں آپ, ادارے کے مجرم نہیں ہیں, ظاہر ہے. لیکن اس نے نہیں, ویسے تو ادارے کے بھی مجرم تھے لیکن یہ ان کا بڑا پن تھا. نہیں, ادارے کے مجرم, ادارہ کس کا ہے؟ ادارہ کس کا ہے؟ فوج ہی ہے نا. ادارہ کس کا ہے؟ چلے پاکستان کا, قوم کا ہے. بالکل. میرے ادارے کو کوئی بات کہے گا, میں قوم کا کرندہ ہوں, عام بندہ ہوں, مجھے ہرٹ ہوگی. میرے ٹیکس سے وہ ادارہ چلتا ہے, اس کی در و دیوار کو توڑو گے آپ, وہاں پر میاں والی کے اندر بیس کو گراؤ گے, GHQ کے اوپر حملہ کرو گے آپ, یہاں پر جناح ہاؤس کے اندر آگ لگاؤ گے تو مجھے آگ نہیں لگے گی, مجھے آگ لگے گی. تو مجرم کس کا ہوا؟ قوم کا, میرا, کیونکہ وہ ادارہ میرا ہے, میں قوم ہوں. تو قوم کے مجرم کو کہا قوم سے معافی مانگو, قوم کے آگے تو غرور کیا, اس نے کہا قوم میری ہے. کہاں گئی تیری قوم, کہاں گئی؟ آج تم کیا کرتے ہو؟ یہ پہلی عید تھی, مجھے یقین تھا کہ شاید پہلی عید ہوگی جس پہ وہ کہیں گے نہیں آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے. لیکن وہ جیسے عید گزری ہے تو انہوں نے کہہ دیا ڈیل شروع ہے, ڈیل شروع ہے. میں آپ کو آج اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس بتانے کے لیے کہ نہ کوئی ڈیل ہونی ہے, یہ خود ساختہ ایک طرفہ ٹریفک ہے. ایک طرفہ ٹریفک سے اپوزٹ ٹریفک آئے تو ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, کبھی بھی سموتھ کام نہیں چلتا. تو اس لیے نہ تو کسی قسم کی کوئی ڈیل ہے, نہ ہی کوئی بات ہے. پھر آپ کو بتا دیتے ہیں, ڈیل دیتے رہے یار, وہ ان کی مرضی ہے. نہیں لیکن نہ ڈیل ہے نہ ڈیل ہے. نہیں نہیں, ڈیل بھی نہیں مل رہی, میں نے تو یہ سنا ہے, ڈیل کے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں. ڈیل ان دا سینس یہ ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے دیا گیا ہے, اتنے اس کے باوجود آپ نے 9 مئی کیا, آپ کو ایک صوبے کی حکومت مل گئی, اس کے باوجود آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے. آپ کا صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ بن گیا, اس کے باوجود کہ آپ نے اسی صوبے کے اندر دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دیں. آپ کے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا نہیں گیا, آپ کو مارا نہیں گیا, اس کے باوجود کہ آپ ماہرنگ اور BLA کے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو کچھ کہا نہیں گیا, آپ کے اوپر مزید ایک کیس نہیں ڈالا گیا, اس کے باوجود کہ پاکستان کے اندر جعفر ٹرین ایکسپریس ہوا اور آپ نے کہا کہ یہ تو انہوں نے خود کروایا, اس کے باوجود آپ کو کچھ نہیں کہا. تو ڈیل تو ہے, پاکستانی ہے. آپ سمجھیں, ڈیل نہیں ہے. ڈیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈیل کرنے کا مینڈیٹ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس نہیں ہے. اچھا, لیکن میں اور نہ ہی انہوں نے اس مینڈیٹ کو کبھی ہاتھ میں لینا ہے. وہ جمہوریت پسند, ایک بات سن لینا, کمپلیٹ کریں. جمہوریت پسند وہ آرمی چیف ہیں, بالکل صحیح, وقت کی نزاکت کو بڑا خوبصورت سے سمجھتے ہیں. امریکہ, اسرائیل, بھارت کے پریشر میں وہ آنے والے نہیں ہیں. مسلم امت سے وہ پیار کرتے ہیں, پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, اس میں عبداللہ حمید گل نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کی جگہ پہ ان کا بیٹا ہوتا چیف آف آرمی سٹاف کا, اس سے زیادہ ظلم لوگ کہتے ہیں نا, ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ شاید ظلم کرتے. اس کے ساتھ تو کیے کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ ہی یہ ملٹری ٹرائل میں گیا, کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی ملٹری کورس میں گیا. کچھ اپنے تو سارے گناہ انہوں نے جو ان کے خلاف تھے, جو ان کے خلاف فرضہ سرائی ہوئی تھی, اس کو تو سارا انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ, وہ عدالت ہے, یہ سیاستدان ہے, لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جا کے ملاقات کرو, سیاستدانوں سے بات کرو, عدالت میں جا کے کیسز لڑو. ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو منا بھائی؟ اچھا منا بھائی, اب مجھے یہ بتائیں آخر میں کہ یہ جو ابھی شہباز شریف صاحب نے بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا, تقریباً 8 روپے فی یونٹ سستی کر دی ہے. میں کہتی ہوں غریب آدمی اس وقت اتنا خوش ہے نا, کہ میرے تو گھر کے ملازمین اتنے خوش تھے اور کہہ رہے تھے اب اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا, مہنگائی میں کمی ہو جائے گی. تو اب یہ جو بیچارے PTI والے کہتے تھے کہ یہ حکومت تو جا رہی ہے, حکومت تو کچھ کام نہیں کری, شہباز شریف تو ایسے ہیں ویسے ہیں. یہی شہباز شریف ہیں جنہوں نے آج
واقعی کہا تھا نا کہ سرپرائز چیزیں دیں گے نا- تو سرپرائز دی ہے. اب میں آپ کو کل بھی ایک بات کر رہا تھا, میں رات کو ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے کہا حکومت ٹھیک چل رہی ہے. میں نے کہا یار جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں اس کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, جی گرانے میں ٹائم نہیں لگتا, بنانے میں ٹائم لگتا ہے. آپ نے ہاں یہ بالکل. کمرہ بنانا ہے, ایک ایک اینٹ رکھ کے آپ نے پورا بنانا ہے, پھر لیٹر بنانا ہے, لیکن ایک کرین آئے گی ایسے تھوڑا سا ٹچ کرے گی دیوار اور چھت ساری گر جائے گی, لیکن اس کا صفایا کر کے دوبارہ بنانا اس سے بھی زیادہ ٹائم لے گی. اب آپ نے اس کو صاف کرنا ہے, پھر دوبارہ ایک ایک اینٹ رکھنی ہے, ڈبل محنت کا کام ہے. یہ ڈبل محنت تو کر واقعی. بنی بنائی بلڈنگ کو عمران نیازی نے 2018 سے 2022 کے اندر گرایا. 2022 کے بعد اس کے گند کو سمیٹا, 22 سے 24 تک اس کے گند کو سمیٹا, 24 سے 25 تک اینٹیں رکھی جا رہی ہیں. تو میری قوم کے پیارے بچوں, ایک ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے. یہ انشاءاللہ یہ گلستان ہرا ہوگا, یہ دوبارہ سے عمارتیں بنیں گی اور اسی کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائے گا. تو میں آپ کو اتنی امید دے سکتا ہوں. باقی جو اکنامکس کے سارے فگرز ہیں وہ اکانومسٹ پاکستان میں بہت بہت اچھے ہیں جو آپ کو گھماتے رہتے ہیں, ان سے سنیے گا. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ پیٹرول بھی سستا ہوگا, ڈالر بھی اس کو بھی لگام میں ڈالی جائے گی. مجھے یاد ہے شیخ رشید کا وہ قول, میں اس کو اقبال زریں کہتا ہوں نا, شیخ رشید صاحب کے, ستمبر مارچ لانگ مارچ, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ 100 روپے پہ ڈالر لے آئے نا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو نواز شریف لے گیا تھا, اس نے سیاست نہیں چھوڑی. ہاں سیاست اس نے تب چھوڑی جب اس نے کہا کہ یہ جو گیٹ نمبر 4 ہے یہاں تو مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو انہوں نے وہ گیٹ نمبر 4 کی میرے خیال سے گیٹ گرا کے نا دیوار بنا دی, تو اس کے بعد وہ انٹر نہیں ہوا, اور اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست سے دستبردار ہو گئے ہیں. اب شاید دوبارہ انٹری کر لیں, لیکن ان کی مجھے یاد ہے. تو آپ اس طرح کے بڑے بڑے بول نہ بولیں, میں بھی نہیں بڑے بول بولتا, لیکن اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملبے کو صاف کر لیا گیا ہے, جگہ کلیئر ہے, ایک ایک اینٹ رکھی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ جو اینٹ اور گارا اور سیمنٹ استعمال کیا جا رہا ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت گارا اینٹ لگانے والا صرف سول بندہ نہیں ہے, اس میں دل میں قرآن رکھنے والا جنرل حافظ عاصم منیر بھی ہے, جس کا مینڈیٹ نہیں ہے, مگر پھر بھی وہ اس تعمیر کرنے والی بلڈنگ کے اندر اپنا خون پسینہ بھی شامل کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دوبارہ بلڈنگ بننی ہے نا, انشاءاللہ اب کوئی نیازی آ کے اس کو نہیں گرا سکے گا. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.